جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 18ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے بعض حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کل 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ 118 آیتوں میں سے ناظرین آج ربع تلاوت کے تحت 77 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور بیشتر حصہ اس صورت مبارکہ کا وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب ہم بالکل ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ جس بنیاد پر اس صورت کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے المؤمنون کا لفظ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے کامیابی کا اور فلاح کا اعلان فرمایا ہے، اور فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو بھرپور کامیابی ہو، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ عربی میں اتنی عظیم اور اتنی زبردست کامیابی کے لیے جو سب سے کمال اور جامع ترین لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہی لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون کہہ کر فلاح کا اور کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر اس تسلسل میں کہ کون سے صاحبان ایمان کامیاب ہیں، تو 10 آیتوں تک اللہ رب العالمین نے مسلسل اہل ایمان کی مختلف صفات اور مختلف خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کو صرف ترجمے کے طور پر بھی غور و فکر کریں تو کافی باتیں اس میں سے وہ ہیں کہ جو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے دل اور جسم، یعنی جسم، روح اور دل کی حضوری کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، فی صلاتہم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول، بیکار اور بے فائدہ کاموں سے بچنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے حیائی اور بد کرداری سے بچنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون، یعنی کہ اپنی جو خواہش کا جائز طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں جو اللہ نے راستے بتائے ہیں، اس کے علاوہ سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے، وعدے کی حفاظت بھی پاسداری کرنے والے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ تو پھر آگے ان کی فضیلت بتائی، مقام بتایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین جب ہم ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے، اکثر علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو ایک مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن ہیں، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بس قرآن سے استفادہ کریں۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا جواب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایت میں یہ جواب بھی منقول ہوا ناظرین کہ پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھو تو میں حضور کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں یہ، قد افلح، پھر ایمان، پھر خاشعون، یعنی جتنے اوصاف بتائیں یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔
ناظرین ہمیں اس تناظر میں اور اس زاویہ فکر کے ساتھ بھی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم میں اس طرح اوصاف والی جو آیتیں ہوتی ہیں جن میں صفات مومن بتائی گئی ہیں، صفات انبیاء بتائی گئی ہیں، صفات صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے صفات بتائی گئی ہیں، تو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ان صفات کا مطالعہ اور تلاوت کرتے کرتے ہمیں ایک نظر اپنے آپ پر ضرور ڈالنی چاہیے کہ یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے، مجھ میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں، اور کس درجے میں پائی جا رہی ہے. اللہ نے اگر کسی کو صادقون کہا، سچا کہا، میں کتنا سچا ہوں. اللہ نے کسی کو صالحین و عابدین کہا ہے، میں کتنی عبادت کرتا ہوں. اگر یہ انداز ناظرین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر قرآن کے ساتھ ہمیں ایک محسوس ہوگا کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ ایک احتساب کا عمل بھی ہے، اور اس سے یقیناً قرآن کا فیض ہمیں حاصل ہوگا. اس کے بعد ناظرین جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سورۃ المومنون میں تو آیت 12 میں 13 میں اور اس سے ریلیٹڈ آیتوں میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں. اللہ نے کس طرح انسان کو تخلیق فرمایا، ایک مٹی کا جو جوہر ہے، کئی جگہوں سے اللہ نے مٹی جمع کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا، پھر اس سے جو مٹی اخذ کی گئی مختلف جگہوں سے، وہ جو مٹی جمع ہوئی جس کو جوہر آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی. پھر وہ سلسلہ چلا، پھر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں ہم نے رکھا، ایک مضبوط محفوظ جگہ میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کو اللہ نے قرار مکین فرمایا گیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس نطفے کو اللہ نے علقہ ایک جمع ہوا خون بنایا، اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور اس کو پھر ہڈی کی شکل بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس ہڈی پر گوشت پہنایا، اور اس طریقے سے انسان کی پھر اس میں روح پھونکی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ایک موقع پر یہ آیت سنی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا بابرکت اور کتنا بہترین تخلیق فرمانے والا. اس وقت تک یہ آیت کا یہ حصہ نازل نہیں ہوا تھا. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے ادا ہوا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بس اللہ رب العالمین نے اسی جملے کو آیت کا حصہ بنا دیا.